اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا پیغام پارہ نمبر 12۔ توبہ و استغفار رحمت و برکت کا سبب ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 52 میں یہ بشارت دی گئی ہے کہ سچی توبہ کرنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا حکم دے کر فرمایا کہ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائے گا، تمہاری قحط سالی و تنگ دستی کو خوشحالی میں تبدیل کر کے تمہاری قوت و طاقت میں اضافہ فرمائے گا۔ معلوم ہوا کہ گناہوں سے بچنے اور سچی توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نجات اور خیر و برکت اور ترقیات سے نوازتا ہے۔ نبی کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ سورہ ہود آیت نمبر 58 تا 60 میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی نافرمانی کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد کو اللہ کی عبادت اور گناہوں سے توبہ کرنے کی دعوت دی، تو لوگوں نے کہا کہ ہم تمہاری وجہ سے اپنے معبودوں کو بالکل نہیں چھوڑ سکتے۔ ہود علیہ السلام نے صاف طور پر کہہ دیا کہ میں اپنا فرض پورا کر چکا، اگر تم گناہوں سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کر کے دوسری قوم کو تمہارے مال و دولت کا وارث بنا دے گا۔ چنانچہ یہ نافرمان اور گھمنڈی قوم 8 دن اور 7 راتوں تک چلنے والی شدید طوفانی ہوا سے ہلاک کر دی گئی۔ لہٰذا وقت کے رسول کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 114-115 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے پیغمبر، دن کے دونوں کناروں پر اور رات کے حصوں میں نماز قائم کرو، یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ ایک نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت مانے اور صبر سے کام لو، اس لیے کہ اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے سب کاموں کی خبر ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ تعبیر جاننے والے ہمدرد ہی کے سامنے خواب بیان کرنا چاہیے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 5 میں یہ نصیحت کی گئی ہے کہ ہر شخص کے سامنے خواب بیان کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہر شخص کے سامنے اپنا خواب بیان کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ کبھی خوابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی رہنمائی بھی کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے خواب اسی شخص سے بیان کرنا چاہیے جو اس کی تعبیر جانتا ہو اور تعبیر بتانے کی صلاحیت رکھتا ہوں، خواب دیکھنے والے سے ہمدردی رکھتا ہوں۔ لہٰذا ہر شخص کے سامنے خواب بیان کرنے سے بچنا چاہیے۔ گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ سے مدد مانگو۔ سورہ یوسف آیت نمبر 23-24 میں یہ رہنمائی کی گئی ہے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے بھی اللہ ہی سے مدد مانگنا چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ گناہوں سے بچنے اور نیکی پر قائم رہنے کے لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے اور اسی کی طرف رجوع کرے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اس سے فریاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرتے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی سخت آزمائش میں مبتلا ہوئے اور ان کے خریدار عزیز مصر کی نوجوان و حسین ترین بیوی نے بند کمرے کی تنہائی میں ان کو گناہ کی دعوت دی، تو حضرت یوسف علیہ السلام فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس کی پناہ مانگنے لگے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور بند دروازوں کو اپنی قدرت سے ان کے لیے کھول دیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام گناہ میں مبتلا ہونے سے بچ گئے۔ پارہ نمبر 13، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 86-87 میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ مصیبت میں اللہ ہی سے فریاد کرنا چاہیے اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دوسرے لڑکے بنیامین بھی ان سے جدا ہو گئے، تو انہوں نے یہی کہا کہ میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے دونوں بیٹوں یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی جدائی کا بڑا صدمہ ہوا، مگر وہ اللہ کی رحمت سے پھر بھی مایوس نہیں ہوئے اور اپنے بیٹوں کو تلاش کرنے کا حکم دے کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان دونوں سے ضرور ملائے گا۔
انبیاء علیہم کی تعلیم و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ رنج و غم اور نقصان کے موقع پر انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس پر مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جب کوئی قوم خود ہی اپنے حالات درست نہ کر لے اس وقت تک اللہ کی مدد نہیں آتی۔ سورہ رعد آیت نمبر 11 میں یہ اہم بات بتائی گئی ہے کہ ہر انسان خود اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ جب تک کسی قوم کے اعمال اچھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہتا ہے، لیکن جب کوئی قوم فساد اور بگاڑ کی راہ اختیار کرتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ سختی کا معاملہ فرماتا ہے۔ اسی بات کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود اپنے اندر تبدیلی نہ لائے، اور جب کوئی قوم اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے اس پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ شامل عبادت ہے